یہ وہ اسٹریٹ ہے جو کہ مسجد قباء کی طرف جاتی ہے، قباء اسٹریٹ سے. اور یہ دیکھیں اس طرح کی گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں. 10 ریال لے کر آپ کو اس گاڑی میں پر پرسن مسجد قباء تک لے جاتے ہیں وایا قباء اسٹریٹ. اور اس کے علاوہ دیکھیں اس طرح کی ڈبل ٹریکر بسیز بھی یہاں پر چلتی ہیں. اور بہت ہی زبردست یہ ریلیجیس ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے. تو یہ دیکھیں میرے بالکل سامنے ہسٹوریکل مسجد بیسکلی بادلوں کو کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد میں نماز استسقاء ادا کی اور دعا کے دوران ہی بادل آ گئے اور پھر بارش برسی. تو اب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. دیکھیں مسجد غمامہ میں تقریباً 5 جو ہے وہ گنبد ہیں اور ایک مینار ہے. اس کے علاوہ مسجد ابوبکر صدیق میں ایک گنبد ہے اور ایک مینار ہے. تو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ. تو الحمدللہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کے عظیم قبرستان میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور فاتحہ خوانی کا موقع ملا. کچھ دیر میں کیونکہ نماز مغرب کا بھی وقت ہونے والا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسجد اور ایکسپلور کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد نبوی میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلیں گے. اللہ اکبر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج الحمدللہ موجود ہوں مدینہ المنورہ میں اور جمعے کا مبارک دن ہے. تو سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں. میں نے سوچا کہ جب ہم مسجد نبوی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی سے اطراف میں بہت ساری تاریخی مساجد اور بہت ساری زیارتیں ہیں جو کہ آپ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دن میں 2-3 گھنٹے میں بہت آسانی سے کور کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام زیارات کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ 1 بائی 1 آپ کس طرح سے واکنگ ٹور میں جو ہے یہ تمام زیارتیں اور تاریخی مساجد کو کور کر سکتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں آپ حاضری دیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باب اسلام سے داخل ہوں گے اور حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے سے سلام اور درود پاک عرض کرتے ہوئے باب بقیع سے واپس نکلیں گے. اس کے بعد سامنے ہی آپ جنت البقیع قبرستان میں جائیں. عصر اور فجر کے بعد آپ بآسانی وہاں جا سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو الحمدللہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کے عظیم قبرستان میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور فاتحہ خوانی کا موقع ملا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنت البقیع قبرستان اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین جو ہے وہ قبرستان ہے، کیونکہ یہ جنت البقیع وہ عظیم قبرستان ہے کہ جس کے اندر بہت ہی بڑی اور عظیم ہستیاں آرام فرما ہیں، جن میں بالخصوص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کی تینوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں آرام فرما ہے. اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ بھی جنت البقیع میں ہی آرام فرما ہے، لیکن اس میں کوئی نشاندہی کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ کئی عشرہ مبشرہ کے عظیم صحابہ، حضور کی بہت ساری ازواج مطہرات جس میں بالخصوص حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ آرام فرما ہیں۔ تو بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آپ مدینہ منورہ آئیں اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ جنت البقیع قبرستان میں جو ہے وہ فاتحہ کریں، اور ادب کا بہت زیادہ خیال کیجیے، بالکل بھی جو ہے وہ آپ قبرستان کے مین احاطے کی طرف اترنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ ادب والی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ پہلے ہو سکتا ہے قبرستان کا حصہ ہو، تو لہٰذا اس قبرستان میں حاضری کے وقت بہت ساری احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں مسجد نبوی سے مغرب کی جانب واکنگ ڈسٹینس پہ مسجد غمامہ اور مسجد حضرت ابو بکر صدیق اور مسجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ سیدھا اسٹریٹ جو ہے وہ مسجد نبوی کی جانب بھی جاتی ہے، اس کے علاوہ مسجد غمامہ کی طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد غمامہ، مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مساجد کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہیں مسجد نبوی کی انٹری گیٹ سے پہلے مختلف سم کے اسٹال ہیں جس میں STC، زین اور مختلف سم آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی سم پرچیز کی تھی STC کی، جو کہ مجھے 40 ریال کی تقریباً 15 دن کے انٹرنیٹ پیکیج کے ساتھ ملی تھی، اور وہی میں ابھی یوز کر رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہاں سے مسجد نبوی کا انٹری گیٹ ہے اور بہت سارے کبوتر ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بہت سارے کبوتر ملتے ہیں، اور دیکھیں اس طرح کی یہاں پر سائیکل مل جاتی ہیں جو کہ آپ رینٹ پہ لے کے چلا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹی سی وینز بھی یہاں پر چلتی ہیں جو کہ آپ کو مسجد نبوی کے مختلف ایریاز میں بآسانی لے کے جا سکتی ہیں۔ ٹیکسی سروس بھی یہاں پر کافی اچھی موجود ہے، اور میں نے مکہ اور مدینہ میں یہ چیز آبزرو کی کہ ٹیکسی ڈرائیور زیادہ تر یا تو بنگلہ دیش سے ہیں یا پاکستان سے ہیں، تو آپ آرام سے ان سے بات کر سکتے ہیں، لینگویج ایشو نہیں آتا، اور ایون کہ جو عربک ہیں ان کو بھی بیسک اردو کافی اچھی آتی ہے، تو آپ آرام سے ان سے بارگیننگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پوری ایک اسٹریٹ ہے جو کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ مسجد نبوی ہے، اور سیدھا اگر ہم جائیں گے تو مسجد غمامہ اور دیگر مساجد ہیں، اور پھر یہیں سے قباء اسٹریٹ اور پھر مسجد قباء کا راستہ بھی آتا ہے۔ تو ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں مسجد غمامہ کے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں مسجد غمامہ ہے، اور یہ وہ اسٹریٹ ہے جو کہ مسجد قباء کی طرف جاتی ہے قباء اسٹریٹ سے، اور یہ دیکھیں اس طرح کی گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں۔ 10 ریال لے کر آپ کو اس گاڑی میں پر پرسن مسجد قباء تک لے جاتے ہیں وایا قباء اسٹریٹ۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اس طرح کی ڈبل ٹریکر بسز بھی یہاں پر چلتی ہیں۔ تو بہت فیمس جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں ٹورسٹ اسپاٹ ہے، شاپنگ اور فوڈ کے حوالے سے، اور اسپیشلی مسجد قباء جانے کے لیے لوگ اس اسٹریٹ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی واکنگ ٹور کے لیے یہ بہت ہی فیمس جو ہے وہ قباء اسٹریٹ مشہور ہے، اور اس کے اطراف میں سارے ہوٹلز ہیں۔ اور میرے لیفٹ سائڈ پر یہاں پر مسجد نبوی ہے، اور سب سے پہلے چلتے ہیں مسجد غمامہ ایکسپلور کرنے۔ اور یہ دیکھیں یہ مسجد غمامہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے قریب چلتے ہیں۔ مختلف بک شاپس ہیں، مختلف فوڈ شاپ یہاں پر موجود ہیں، ریسٹورنٹ موجود ہیں، اور بہت ہی زبردست یہ ریلیجیس ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اور مسجد نبوی اور دیگر مساجد کا جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے بالکل سامنے ہسٹوریکل مسجد غمامہ ہے۔ میں آپ کو اس کا فرنٹ ویو بھی دیتا ہوں اور اس کے بارے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔
موجود ہوں مسجد غمامہ کے باہر، جو کہ تاریخی طور پر بہت ہی مشہور مسجد ہے اور تاریخ اسلام میں خاص اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ غمامہ بیسیکلی بادلوں کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں نماز استسقاء ادا کی اور دعا کے دوران ہی بادل آ گئے اور پھر بارش برسی۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ہے کہ اس مساجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اس مسجد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کی۔ اس مناسبت سے بھی یہ مسجد جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کے حوالے سے جو نماز ہوتی ہے وہ بھی ادا فرمائی تھی۔ تو تاریخی اعتبار سے بہت مشہور مسجد ہے۔ اور اگر اس کے آرکیٹیکچر کی بات کی جائے تو عثمانیہ دور میں اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا دوبارہ، اور جو ابھی کرنٹ اس کی جو کنڈیشن ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اسٹرکچر جو ہے وہ 18 سینچری کا عثمانیہ دور کا جو ہے وہ تعمیر کردہ ہے۔ تو چلتے ہیں اندر، اور اگر اندر الاؤ ہوگا تو اندر سے بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ مسجد غمامہ اس تاریخی مسجد کا نام ہے، اور یہ دیکھیں اندر سے اس کا یہ انٹیریئر ہے، جو مسجد کا کوریڈور ہے، یہ دروازے ہیں مسجد غمامہ کے۔ الحمدللہ مسجد غمامہ میں دعا کرنے کا موقع ملا۔ مسجد غمامہ بیسیکلی مسجد نبوی کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ میرے الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو دور مسجد نبوی کی وہ امبریلاز اور چھتریاں نظر آ رہی ہوں گی اور مینار نظر آ رہا ہوگا، اور مغرب کی جانب جو ہے یہ مسجد غمامہ واقع ہے، اور بالکل اس کے رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے، جس کی نسبت سیدنا صدیق اکبر خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ اول حضور کے یار غار یار خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے عید کی نماز یہاں پر ادا فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت یہ مسجد ہے۔ دیکھیں مسجد غمامہ میں تقریباً 5 جو ہے وہ گنبد ہیں اور ایک مینار ہے۔ اس کے علاوہ مسجد ابو بکر صدیق میں ایک گنبد ہے اور ایک مینار ہے، تو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ تو مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندر سے جا کے ایکسپلور کرتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تھی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تاریخی طور پر اہمیت کی حامل ہے، اس حوالے سے کہ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں عیدین کی نمازیں بھی ادا کی۔ تو اب چلتے ہیں تیسری مسجد کی جانب، اور یہ دیکھیں یہاں پر چاروں طرف آپ کو کبوتر بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ مختلف لوگ یہاں پر آ کے باجرہ اور مختلف دانے وغیرہ ڈالتے ہیں ان کبوتروں کو، کیونکہ ظاہر ہے مدینے کے کبوتر ہیں اور مدینے سے ان کبوتروں کو نسبت ہے، تو یہ کبوتر بھی بہت خاص ہیں اور بہت ہی خوبصورت سما ہے۔ اس وقت موسم بھی کافی بہتر ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست، بہت ہی صاف ستھرا یہاں پر انتظام ہے زائرین کے لیے۔ ہر مسجد کے اندر پانی کی فیسلٹی موجود ہے، منرل واٹرز کی بھرپور بوتلیں موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں میرے سامنے مسجد نبوی کے مینار بھی ہیں، سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ پہ۔ کچھ دیر میں کیونکہ نماز مغرب کا بھی وقت ہونے والا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسجد اور ایکسپلور کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسجد نبوی میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت اسٹریٹ ہے یہ، اور ڈبل ٹریکر بس بھی یہاں پر چلتی ہے جو کہ مسجد قباء لے کے جاتی ہے۔ اور دیکھیں سن سیٹ کا وقت ہے، اور یہ دیکھیں یہ سیدھا رستہ مسجد نبوی کو جا رہا ہے، اور اس وقت کیونکہ نماز کا ٹائم ہے تو کافی تعداد میں نمازی مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد، تاریخی طور پہ وہ خندق کے مقام پر ہے،
اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں بھی ادا کی تھیں، اور عید کی نماز کی بھی جو ہے وہ ایک ہسٹری ملتی ہے یہاں پر ادا کرنے کی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب مسجد ہے جو کہ تعمیر کی گئی تاریخی طور پہ۔ تو آئیے اس مسجد کے اندر بھی چلتے ہیں، اور یہ تینوں مساجد بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہیں، جن میں مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مساجد شامل ہیں۔ تو اس کے اندر بھی چل کے دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ ویورز، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی سے آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بہت ساری زیارات ایسی ہیں جو کہ آپ 1-1.5 گھنٹے کے اندر بائی واک کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو دیگر مساجد بتائیں، میں اس وقت موجود ہوں ایک اور تاریخی مسجد میں جس کا نام ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دیکھیں اس وقت یہاں پر رینوویشن کا کام چل رہا ہے، تو سائڈوں سے انہوں نے کورڈ کیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں مسجد عمر بن خطاب کا یہ مینار ہے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں ٹومب ہے، یہ گنبد ہے، اور کیونکہ اس کی رینوویشن چل رہی ہے، تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے، تو ابھی زائرین کے لیے یہ بند ہوئی ہے۔ اور نارملی عام پبلک کو یہ مسجد ڈھونڈنے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں مغرب کی جانب، تو آپ کو مسجد علی، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق بہت سامنے نظر آ جاتی ہے، لیکن مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلڈنگ کے کیونکہ پیچھے ہے، اس لیے آپ کو ڈھونڈنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے۔ اور اس مسجد تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ بالکل المناخہ روتانہ جو ہے ہوٹل ہے، ٹاور 2 کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسجد بالکل واقع ہے۔ اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ عہد رسالت میں اور خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام کی عبادت کا اور یہاں ان کے ہونے کی نسبت سے یہ جگہ جو ہے یقیناً ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی باعث عزت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں شارٹ ہسٹری بھی اس مسجد کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تھیں مدینہ المنورہ کی وہ زیارتیں جو کہ آپ مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی زیارتیں اور اس طرح کے مقدس مقامات بآسانی آپ دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔